امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اب وقت قریب آ گیا، ایک ایک کر کے سارے جانثار امام پاک پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے۔ اب امام حسین تنہا ہیں۔ ایک فرزند امام زین العابدین، وہ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، باوجود ضعف کے، نا توانی کے، نا طاقتی کے خیمے سے باہر آئے امام حسین کو تنہا دیکھ کر مسافے کارزار جانے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری کی وجہ سے، سفر کی کوفت کی وجہ سے، بھوک پیاس متواتر فاقے، پانی کی تکلیفوں سے ضعف اس قدر ترقی کر گیا کہ کھڑے ہونے سے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا حال یہ ہے کہ میدان میں جانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے جان پدر لوٹ جاؤ، میدان میں جانے کا قصد نہ کرو۔ میں کنبہ، قبیلہ، عزیز اقارب، دوست احباب، موالی جو ساتھ ہمراہ لایا تھا سب نثار کر چکا۔ الحمدللہ ان مصائب کو اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ اب اپنا ناچیز ہدیہ بھی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تمہاری ذات سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ بے کسان اہل بیت کو وطن کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ جد و پدر کی امانتیں جو میرے پاس ہیں کس کے سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی حفاظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ دودمان رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو اور تمہاری ہی طلعت سے دنیا مستطیر ہوگی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے طلبگار تمہارے ہی روئے تاباں سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر لختے جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمہ کیے جاتے ہیں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، میرے سارے بھائی جانثاری پا چکے، حضور کے سامنے ساقی کوثر سے آب کوثر پی رہے ہیں اور میں یہاں تڑپ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اس کا کوئی پذیرانہ قبول نہ فرمایا اور امام زین العابدین کو یقیناً کوئی اجازت نہ دی گئی کہ آپ میدان کی طرف جائیں گے۔ اب کوئی اور نہیں ہے امام پاک کے پاس، اس لیے آپ نے خود جنگ کے لیے تیاری اختیار کی۔ قبائے مصری پہنی، امامہ رسول سر پر رکھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ساتھ میں لی۔ اہل خیمہ نے یہ منظر کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ ذرا سروں کو جھکائیے، اس تصور کو اپنے ذہن و دماغ میں دہرائیے کہ کربلا کا میدان ہے، خیمے میں بچا کچا قافلہ ہے، چند بیبیاں چند بچے موجود ہیں، ان کا سردار سب کچھ لٹا کر اب خود بھی راہ شہادت کی طرف رواں دواں ہے۔ اب ان کے پاس پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ تصور کیجئے، امام میدان میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار، حسرت اور ندا کے ساتھ یہ کربلا کا بچا کچا قافلہ دیکھ رہا ہے۔ ان کا سردار طویل عرصے کے لیے ان سے جدائی کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ نونہالان اہل بیت رضی اللہ عنہم کے گرد یتیمی منڈلاتی جا رہی ہے۔ ازواج کے سراغ رخصت ہو رہا ہے۔ دکھے ہوئے مجروح دل امام حسین کی جدائی میں مزید کٹتے جا رہے ہیں۔ بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام عالی مقام کے
چہرے کی طرف نظر کیے ہوئے ہے، بی بی سکینہ کی ترستی ہوئی آنکھیں والد بزرگوار کو آخری دیدار کرتا دیکھ رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ سارا کا سارا نقشہ ختم ہو جائے گا، اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑتے جا رہے ہیں، حسرت اور ندام امید کی تصویریں ساکت کھڑی دیکھ رہی ہیں، کسی کے بدن میں جنبش ہے، نہ کوئی زبان حرکت کر رہی ہے، بس نورانی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ خاندان مصطفیٰ بے وطنی اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سائے کو رخصت ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ خاندان مصطفیٰ اپنے بے کسی اور بے بسی کی وہ تصویر بنے موجود ہیں۔ امام حسین نے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شاکر رہنے کی ہدایت کی، سب کو سپرد خدا کیا اور میدان جنگ میں چلے گئے۔ اب نہ قاسم ہیں، نہ ابو بکر و عمر و عثمان و عون و جعفر و عباس رضی اللہ عنہم جو امام حسین کو جاننے سے روکیں، اپنی جانوں کے نذرانے امام پر فدا کریں۔ علی اکبر بھی آرام کی نیند سو گئے، شوق شہادت کی جو تمنا تھی وہ پا گئے۔ اب تنہا امام ہے اور آپ ہی کو ان دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ خیمے سے چلے، میدان میں پہنچے، حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین کربلا میں طلوع ہوا، باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاؤں سے کافور ہوتی نظر آئی۔ مصطفیٰ کا فرزند راہ حق میں گھر، کنبہ، قبیلہ سب کچھ لٹا چکا، اب سر بکف موجود ہے، ہزارہ سپاہیوں کا لشکر سامنے موجود ہے، لیکن پیشانی مصفہ پر شکن تک نہیں ہے۔ دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں، لیکن امام کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آخری خطبہ امام علی مقام نے دیا۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ ہے۔ یہ بات کس قدر غصی، یہ بات کس قدر غصی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، سید حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ ہے۔ نہ راستے میں مور ہے، نہ راستے میں مور ہے، نہ راستے میں جھور ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد نصب ہے، بد نصب اسی میں تو شمار ہے۔ ارے او منکر ازل، ارے او منکر ازل، تمہر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔
امام حسین نے شہادت سے پہلے آخری خطبہ دیا، فرمایا اے قوم اللہ سے ڈرو جو سب کا مالک، جان دینا لینا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر تم اللہ جل جلالہ پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد امجد حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ڈرو، قیامت کے دن عدل کا میدان قائم ہوگا، اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ میرے والد محترم اپنی آل کے بے گناہ خون کا مطالبہ کریں گے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزہ اطفال، اصحاب و موالی میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری اور قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی طمع میں میرے درپے آزار ہو تو مجھے موقع دو، میں عرب چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہوں، کسی اور دنیا کے حصے میں چلا جاتا ہوں اور اپنی زندگی کے بقیہ روز وہی گزار لوں گا۔ اور اگر یہ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے اب بھی باز نہ آؤ تو ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں۔ الحکم للہ ورضینا بقضاء اللہ، حکم اللہ کا اور اس کی قضا پر راضی ہیں۔ امام حسین کے خطبے کا وقتی اثر، امام اعظم علی مقام نے یہ خطبہ دیا، تھوڑے دیر کے لیے کچھ اثر ہوا، ایک بجلی سی چمکی، لیکن شمر لعین بدبخت نے کہا کہ آپ قصے کو لمبا نہ کیجئے، آپ کے لیے فقط 2 صورتیں ہیں، یا تو آئیں یزید کی بیعت کریں یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اب تمام حجتیں پوری کر چکا ہوں، اور اگر تم میرے خون کے بغیر تمہیں سکون نہیں ملتا تو پھر ٹھیک ہے، جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، بے کسی بھوک پیاس کی حالت، آل و اصحاب کے مفارقت، ان کے زخم خوردہ لاشیں دیکھنے کے بعد گرم ریگستان میں 20,000 کے لشکر کے سامنے ہے، حجتیں تمام کر چکے، اپنے فضائل اور اپنی بے گناہی سے دشمنوں کو اچھی طرح آگاہ کیا، بار بار بتا دیا کہ میں بقصد جنگ نہیں آیا اور ابھی تک جنگ کا ارادہ نہیں ہے، موقع دو واپس چلا جاتا ہوں، مگر 20,000 کی تعداد امام کو بے کس و تنہا دیکھ کر جوش بہادری دکھانا چاہتی تھی۔ امام علی مقام نے اب مقابل طلب کیا اور فرمایا کہ جو تو ارادہ کرتے ہو پورا کرو، میرے مقابلے کے لیے جسے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر سخت وقت کے لیے محفوظ کیے جاتے ہیں، میدان میں بھیجے جاتے ہیں۔ ایک بے حیا ابن زہرا کے مقابل تلوار چمکاتا آیا، امام تشنا کام کو آب تیغ دکھا کر پیشوائے دین کے سامنے اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے، غرور اور تکبر میں سرشار ہے، کثرت لشکر اور تنہائی امام پر ناز کرتا ہے، آتے ہی امام کی سامنے تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام نے ضرب فرمائی، سر کٹ کر دور جا کر گر گیا، غرور سارا کا سارا خاک میں مل گیا۔ دوسرا بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے میں ہنرمندی کا اظہار کرے اور سیاہ بد باطن دلوں کے سامنے داد حاصل کرے۔ ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا، بہادر کوہ شکن شام اور عراق میں میری بہادری کا بڑا غلغلہ ہے، مصر اور روم میں شہرائے آفاق ہوں، دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں، آج میرے زور بازو اور قوت کو اور داؤ پیش کو تم دیکھنا۔ ابن سعد کے لشکری اس متکبر شخص کی تعلیوں سے
خوش ہوئے، دیکھنے لگے کہ کس طرح مقابلہ کرتا ہے یہ امام میں علی مقام سے۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ امام پر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، آپ کا دل بھی زخمی ہے، اتنے لاشیں بھی دیکھ چکے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، صدموں سے چور۔ ایسے وقت میں امام پر غالب آنا مشکل نہیں۔ جب سپاہ شام کا گستاخ جفاجو سرکش انداز میں گھوڑا دوڑاتا ہوا امام کے سامنے آیا تو امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جانتا نہیں مجھے، میرے مقابلے میں اتنی دلیری دکھاتا ہے، ہوش میں ہو۔ اگر ایک ایک کر کے مقابل آیا تو تیغ خوش آشام سے سب کا کام تمام کر دوں گا۔ امام حسین کو بے کس کمزور دیکھ کر تمہارے حوصلے بلند ہو گئے، نامردوں، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ شامی جوان یہ سن کر طیش میں آیا اور بجائے جواب کے امام حسین پر تلوار کا وار کیا۔ امام حسین نے اس کا وار بچا کر تلوار ماری، معلوم ہوتا تھا کہ کھیرا تھا، کٹ گیا۔ جو اتنا ڈینگے مار رہا تھا اور اپنی بہادری روم اور شام کے علاقوں میں بتا رہا تھا، وہ ایک کھیرے کی طرح امام علی مقام کی تلوار سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان ہوا کہ امام حسین سے اس طور پر مقابلہ ممکن نہیں، کیا کیا جائے؟ جتنے لوگ آتے گئے سب کو امام علی مقام نے پٹک کر رکھ دیا۔ ایک اور آیا، سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ دی، اور دو ٹکڑے کر کے اس کو بھی پھینک دیا۔ زمین کربلا میں بہادران کوفہ کا کھیت بو دیا گیا۔ نامور بڑے بڑے جنگجو سپہ سالار جو آخر کے لیے رکھے گئے تھے کام آ گئے۔ اب لشکر اعداء میں شور ہو گیا کہ جنگ کا یہ منظر فاطمی شہزادہ لے جائے گا۔ اگر اسی طریقے سے مقابلہ ہوتا رہا تو یہ 20,000 کا لشکر اس کے آگے کم نظر آتا ہے، کیا کیا جائے؟ وہی جو اس سے پہلے کیا، یک بارگی حملہ کیا جائے۔ ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور امام حسین کو گھیر لیا، تلوار برسانی شروع کی۔ حضرت امام کی بہادری کی ستائش ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خونخواروں کے انبوں میں اپنی تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ جس طرف گھوڑا بڑھایا پرے کے پرے ہٹا دیے، دشمن پر ہیبت طاری ہوئی، اور حیرت میں بھی تھے کہ امام علی مقام کے حملے اس طور پر ہیں کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں بھی ان کا مقابلہ کرنے سے گریز ہوتے جا رہے ہیں۔ ابن سعد نے مزید مقابل میں 2000 کا لشکر بھیجا۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی کہ ایک امام علی مقام کے آگے یہ ہزاروں کا لشکر ہیچ نظر آ رہا ہے۔ تجویز یہ ہوئی کہ 10 بدست جنگ میں ہماری شامت ہے، اور یہ شیر خدا کا چہیتا بازی لے جائے گا۔ یک بارگی تیروں کا میم برسایا جائے، جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے حملہ کر کے تنے نازنی کو مجروح کیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، پے در پے ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی۔ امام کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہوا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی، ناچار امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تنے نازنی اس کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ نورانی جسم زخموں سے چور، لہو بہہ رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے مہمان کے ساتھ یہ مہمان نوازی کی۔ شہادت کا وقت قریب آیا۔ ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک پر بھی لگا،
یہ وہ بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی جس پر مصطفیٰ کریم بوسہ دیا کرتے تھے. ہاں، پیشانی مصفہ اور جبین پرزیا کو خون سے گھائل کیا، زخمی کیا. امام عالی مقام نے شہادت کے وقت ایک منظر دیکھا، نگاہ اٹھائی، کیا دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ میں بوتل لیے کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں، فاطمہ زہرا کی روحیں مجسم ہو کر آ گئیں، اور یہ سب کہہ رہے ہیں حسین ہماری جانب دیکھو، دیکھو ہم تمہیں لینے آئے ہیں. امام عالی مقام کے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، اور سید انبیاء بوتل میں انہیں بھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. نبی کا نواسا خون میں نہا گیا. جب امام عالی مقام زخموں سے چور چور گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، عرش الہی ہلنے لگا، فاطمہ زہرا کی روح لرزنے لگی، سید عالم کی آنکھوں کا تارا زمین پر تشریف لے آیا، علی المرتضیٰ کی آہ نکلی. یہ کون زمین پر آیا؟ یہ وہ آیا جسے نبی پاک اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے. یہ گھوڑے سے نیچے آئے، شمر لعین، خولی بن یزید، سنعان بن انس جیسے بڑے بڑے بدبخت آگے بڑھے، امام کے آگے آ گئے. شمر لعین نے امام کے سینے پر چڑھ کر مزید بدبختی کا اظہار کیا. امام حسین نے اس کے سینے پر کوڑ کے داغ دیکھے، فرمایا میرے نانا جان سچ فرمایا کرتے تھے، ایک کوڑی کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے. تو ہی وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں میرے نانا جان نے فرمایا اور سچ فرمایا. اے شمر لعین، آج جمعے کا دن ہے، سب اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، میرا سر بھی جسم سے اس وقت جدا کرنا جب میں سجدے میں ہوں. امام عالی مقام نے پانی پینے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اپنے اہل و عیال عورتوں بچوں سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، بلکہ آخری وقت بھی سجدے میں گزارنے کی خواہش کی. نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ امام عالی مقام نے سجدے میں سر انور کو کٹا دیا، امت کو سبق دیا کہ تم تو سو کر نماز ضائع کرتے ہو، لیکن امت کا رہنما زخموں سے چور ہے لیکن پھر بھی نماز کے لیے سجدے میں سر جھکاتا ہے. امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلی کہا، اور ان بے دینوں نے آپ کا سر نازنین تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.